أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو مال غنیمت تو اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے سورہ انفال کے بارے میں تمہیدی بات اور غزوہ بدر کے متعلق اس کے پس منظر کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ غزوہ بدر جو پیش آیا تو سب سے پہلا معرکہ تھا کفر اور اسلام کے درمیان۔ اس سے پہلے کوئی جنگ اور معرکہ پیش نہیں آیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا، تو ان کے ہاتھ کچھ مال غنیمت لگا۔ مال غنیمت کی تقسیم کس طریقے سے ہو، یہ اس وقت تک کوئی باضابطہ قانون نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ اس اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا۔ پہلی آیت میں ہی بات واضح کر دی گئی، اختلاف کو اس کا فیصلہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں تم جو جھگڑ رہے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طریقے سے فیصلہ کریں گے تم اس کو قبول کر لینا، بس یہ بات بتا دی گئی۔ آئندہ پھر پورا قانون اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا 41ویں آیت میں۔ تو یہاں پر جو بات آئی، جو اختلافات جو پیدا ہوئے تھے، وہ صحابہ کرام کے اخلاص اور اتحاد اور ان کے مقام و مرتبے کی شائع نشان نہیں تھے، کیونکہ وہ حضرات کی جو تربیت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، تو یہ شائع نشان نہیں تھا کہ اس معاملے میں کوئی اختلاف ہو، مال کے معاملے میں۔ تو اس کے سلسلے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جس کو ترمذی میں بھی ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، مسند احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا اس لفظ کے بارے میں کہ انفال کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اہل بدر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہوا یوں تھا کہ جب کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو ہمارے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، تنازعہ کھڑا ہو گیا کہ مال کس کو ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے اخلاق پر اس کا برا اثر پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ حکم دے کر یہ فرما دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور لہٰذا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا چاہیے یہ مال۔ تو سبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں مساوی تقسیم کر دیا اور اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر پیش آئی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے، اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب کیا، اور ہماری مخالفین ناکام ہوئے اور شکست کھائے وہ لوگ۔ اس کے بعد جنگ جب ختم ہوئی، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہوئے۔ اس میں سے 3 گروہ بن گئے ہمارے لشکر میں۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو دشمن کو مار بھگانے میں، ان کا تعاقب کرنے میں کام کرتا رہا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا، آپ کے اطراف حلقہ بنا کر رہے کہ کہیں آپ پر کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت کو جمع کیا۔
مال غنیمت کو جس گروہ نے جمع کیا تھا وہ گروہ کا یہ دعویٰ تھا کہ مال غنیمت کو چونکہ ہم نے جمع کیا ہے اس لیے یہ ہمارے ہی حصے میں آنا چاہیے، کسی اور کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر دوسرے دو گروہوں نے کہا کہ ہم بھی تو جو ہے جنگ میں حصہ لیے ہیں اور ہم نے دشمن کو مار بھگانے کا کام کیا، اس کا تعاقب کیا، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر یہ جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ اور ایک گروہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے، کہیں آپ کے اوپر دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، تو ہم نے بھی جو ہے اس سلسلے میں کام کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کے حقدار ہیں۔ یہ بحث و تکرار چل رہی تھی، یہ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، تو اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مال غنیمت جو ملا ہے تمہیں، اس کا کوئی حقدار نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا حقدار اور مالک اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، لہٰذا تم اس مال کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دو۔ ارشاد ربانی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سارے لشکر میں تقسیم فرما دیا۔ اس میں جو لفظ آیا ہے انفال، یہ مال غنیمت کے لیے 3 لفظ قرآن میں ملتے ہیں۔ ایک ہے انفال جو یہاں پر آیا ہے، ایک آتا ہے غنیمہ دوسرا، اور تیسرا آتا ہے فے، مال فے۔ تو یہ تینوں الفاظ جو ہے ملتے ہیں یہ غنیمت کے سلسلے میں۔ تو یہاں پر جو انفال کا جو لفظ آیا ہے اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ انعام اور فضل جو ہے امیر جماعت اور امیر جہاد جو ہوگا وہ غازی کو اپنی پسند کے مطابق انعام اور فضل کرتا ہے، اس کو انفال بھی کہا جاتا ہے۔ اور غنیمت جسے کہا جاتا ہے مال غنیمت، وہ دشمن سے جہاد اور قتال کر کے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے، مال غنیمت، غنیمہ۔ اور تیسرا جو ہے فے، مال غنیمہ کا جو ہے قانون اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بتائے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرما دیا گیا، وہاں پر پورا قانون بتایا گیا کہ تم کو جو کچھ بھی مال غنیمت میں سے حاصل ہو جائے، مل جائے، تو یہ یاد رکھو کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے بتا دیا گیا۔ اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ وہاں پر آئے گی اس آیت کی تفسیر میں، کیونکہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع کر دینے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جو 4 حصے جو بچیں گے وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے مساوی طور پر۔ مال فے جو ہوتا ہے وما افاء اللہ ولا رسولہ من اہل القریٰ فللہ ولرسولہ ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، یہ 28 پارے سورہ حشر میں آیا ہے اس کا تذکرہ۔ مال فے کہتے ہیں اس مال کو جو دشمن اور سے جہاد اور قتال کے بغیر حاصل ہو جائے، لشکر جاتا ہے، جانے کے بعد جنگ نہیں ہوئی، قتال نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ مال حاصل ہو گیا کسی طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ یا تو جو ہے دشمن وہ مال چھوڑ کر بھاگ گیا، یا اپنی مرضی سے دینے پر رضامند ہو گیا۔ ایسا کئی ایک حالات میں جو ہے پیش آئے تھے ایسے حالات کہ فے کا مال حاصل ہوا تھا، جہاد نہیں ہوئی تھی، خیبر وغیرہ میں یا دیگر جو ہے موقعوں پر یہودیوں سے جو ہے کچھ معرکات جو ہوئے تھے، اس میں بغیر جنگ کے مال حاصل ہوا تھا، وہ مال فے تھا۔ مال فے کا قانون یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے اور یتیموں اور مسکینوں مسافروں کے لیے ہے، اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا اس کو کہ وہ جس طریقے سے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ مال فے کا قانون یہ ہے۔ تو یہ 3 الفاظ جو ہے اس سلسلے میں ملتے ہیں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لینا ہے کہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے ایک انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، بخلاف اس کے کہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے تھے پچھلی امتیں۔ ان کو جو مال غنیمت ملتا تھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کھلے میدان میں اس کو رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی ہے بجلی کی شکل میں۔ یہ عند اللہ مقبولیت کی نشانی تھی کہ جہاد مقبول ہو گیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ آگ پہ نہیں کھاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ مردود ہے، وہ مال وہ درست نہیں ہے۔
منحوس مال ہے اس کو کوئی استعمال نہیں کرتے تھے، ویسا ہی پڑا رہ جاتا تھا۔ یہ دونوں صورتیں تھیں اس وقت، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ مال کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور انسانوں کو جو ہے اس کا استعمال کا موقع عطا فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے مال حلال کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 6 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر انبیاء کرام پر جو عطا فرمائی تھی، اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مال غنیمت آپ اور آپ کی امت کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس بات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا کہ سب سے پہلی ہی آیت میں جو ہے جو تنازع کھڑا ہو گیا تھا، جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طریقے سے کر دیا، اور پھر ہدایت دی گئی اس کے فوراً بعد فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ڈرو اللہ سے، بس اپنے باہمی تعلقات درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ کیونکہ یہ اختلاف پیدا ہوا تھا، اس لیے آئندہ کبھی ایسے اختلافات پیدا نہ ہونے پائے، اس سلسلے میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے باہمی تعلقات کو ہمیشہ اچھی طریقے سے قائم رکھنے کی کوشش کرو، کبھی بھی اس قسم کے تنازعات اور اختلافات تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ تم جس رسول کی امت ہو اور جس کی تربیت میں تم آگے بڑھ رہے ہو، تو تمہارے شائن شان نہیں ہے کہ اس قسم کے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہو، اور ہمیشہ تم اس بات کا لحاظ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارا طریقہ کار ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر تم ایمان والے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اطاعت رسول اور اطاعت اللہ جو ہے ضروری ہے تمہارے لیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادته ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم مومن ہو، مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو، تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو اور واقعی میں تم مومن ہو۔ یہ جو اختلافات وغیرہ پیدا ہو گئے تھے، یہ ایک عارضی طور پر پیدا ہوئے تھے۔ انسان ہے، بشر ہے، بشری کمزوریاں ہیں، ہر ایک میں ہیں، لہٰذا ان کو ہدایت دے دی گئی کہ آئندہ سے تم احتیاط رکھو اس بارے میں، اور باہمی اختلافات کبھی بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے تمہارے میں، اپنی اصلاح کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو پھر مومن کون ہے یہ بتایا گیا، مومن کی شان کیا ہے، مومن کے صفات کیا ہے۔ اس آیت اور اگلی آیت میں ملا کر 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومن کے بتائے ہیں اس میں، کہ یہ صفات مومن میں ہونی چاہیے، ہر مومن میں ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں کہ کیا واقعی میں ہمارے میں یہ 5 صفات ہیں کیا، اور اگر ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفات عطا فرمائے ہیں جو مومنوں والے صفات ہیں، اور اگر نہیں ہیں یا کمزور ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو اپنے آپ میں پیدا کرنے کے لیے۔ تو 5 صفات کیا ہے؟ 3 صفات تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ جب اس کی آیتیں ان کے اوپر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس سے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں 2 اور صفتیں مزید اللہ تعالیٰ نے لا کر بتایا کہ مومن میں یہ صفات بھی ہونی چاہیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے مومن کی کہ نماز قائم کرنے والا، اور 5ویں صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال کا خرچ کرنا یا اپنی صلاحیتوں کا خرچ کرنا یا دیگر چیزوں کا خرچ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو یہ 5 صفتیں ہر مومن میں ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی کہ یہ صفات کس طریقے سے ہونے چاہیے ایک مومن میں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بات بتائی ہے کہ اس کی آیتیں جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، نور ایمان ان کے پاس بڑھ جاتا ہے،
ایمان ترقی کر جاتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔